السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم ام المومنین و ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر جمیل کریں گے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اللہ کے محبوب رسول حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار اور اعلان فرمایا اور اسلام اور توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا، تو جو پاک طبیعت لوگ تھے، جن کے دل صاف تھے، جو اچھے دل کے لوگ تھے، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور شروع ہی میں ایمان لانے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ انہیں کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، ابتدائی میں ایمان لے آنے والے۔ انہی خوش نصیبوں میں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ انہیں ام المومنین تو کہا ہی جاتا ہے، وہ ہیں، وہ قرآن کہتا ہے وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور ام المساکین بھی کہتے ہیں ان کو۔ ام المساکین کے معنی مسکینوں اور غریبوں کی ماں۔ دور اسلام سے پہلے ہی زبان جاہلیت میں ہی، جب اسلام ابھی نہیں لائی تھیں، جب ہی ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کی ماں ہے، غریبوں کی ماں ہے، کیونکہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں اور ان پر بڑی مہربان تھیں، بہت سخی تھیں، بہت فیاض تھیں۔ اور اسلام لانے کے بعد تو سبحان اللہ، اسلام خود ہی سخاوت اور فیاضی کا درس دیتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے تو ان کی صفت میں چار چاند لگ گئے، ان کی فیاضی سخاوت اور زیادہ ہو گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے سے پہلے، ازواج مطہرات میں شامل ہونے سے پہلے، صحیح قول کے مطابق آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ابن کلبی نے کہا کہ وہ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں اور طفیل بن حارث نے ان کو طلاق دے دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب نے ان سے نکاح کر لیا۔ حارث بن عبد المطلب یہ حضور کے چچا، ان کے لڑکے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کے پوتے، انہوں نے ان سے نکاح کر لیا
اور وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے. وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے جو پہلی جنگ ہوئی. تب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیام نکاح دیا اور اپنی زوجیت میں لے لیا. تو پہلے ایک شوہر نے ان کو طلاق دی، دوسرے شوہر جو ہے شہید ہوئے تو بیوہ ہو گئیں. پھر یہ تیسرے شوہر تھے، انہوں نے اپنے نکاح میں لیا اور وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی بڑی مخلص مجاہدہ تھیں، بہت بہادر، بہت دلیر تھیں اور ہمیشہ صبر و استقامت سے کام لیتی تھیں. کس قدر وہ صابرہ تھیں کہ پہلے شوہر طفیل بن حارث نے طلاق دی، یوں ان کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. پھر دوسری شادی کی تو دوسرے شوہر عبیدہ بن حارث یہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے. پھر جو تیسری شادی ہوئی تھی عبداللہ بن جہش سے تو تیسرے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے. لیکن وہ کیسی صابرہ تھیں کہ شکوہ اور شکایت کے بجائے صبر و استقامت کا دامن تھامے رہیں. کوئی لفظ ان کی زبان سے شکایت یا بے صبری کا نہیں نکلا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے ہی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا. ہمارے حضور سے نکاح ہونے سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا جن کے نکاح میں تھیں، یعنی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تھوڑا ان کا ذکر کرتے ہیں. ہجرت کے تیسرے سال مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر احد کے میدان میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو عظیم مارکہ ہوا، جس کو جنگ احد کہتے ہیں، مارکہ احد کہتے ہیں، غزوہ احد کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق و باطل کے اس عظیم مارکے میں شریک ہوئے. کفر کی گردنیں کاٹ کر اسلام کے علم کو بلند فرماتے ہوئے شہید ہوئے. ان کے شہید ہونے کا عجیب و غریب واقعہ ہے. امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رات جس کی صبح کو احد کے میدان میں حق و باطل کی جنگ ہوئی، صبح لڑائی ہونے والی تھی، رات کی تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر 2 بہادر جوان آپس میں باتیں کر رہے تھے، جنگ سے متعلق باتیں ہو کر رہے تھے. وہ 2 جوان کون تھے؟ ایک تو اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے جوان یہی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر تھے. یہ دونوں جوان رات کی تنہائی میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. شاید آنے والی صبح کو پیش آنے والے واقعے کے خیال میں ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ صبح طلوع ہونے میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، معلوم نہیں ایسا موقع پھر کبھی ملے یا نہ ملے، اس لیے آؤ، یہ اچھا وقت ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں.
تو کل کے پیش آنے والے معرکے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی سب سے محبوب آرزوؤں کی دعا مانگی جائے۔ آؤ ہم رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہم ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں۔ پھر یہ دونوں بزرگ تنہا ایک گوشے میں چلے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو، پھر تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔ دل کا عالم قابو سے باہر ہو چلا تھا۔ دل کی گہرائی سے اپنے رب سے لو لگا کر دعا کرنا شروع کیا۔ بس وہ دو بندے ہیں، رب تعالیٰ ہے اور کوئی تیسرا بیچ میں نہیں۔ اب دعا کرنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلے دعا کرنا شروع کیا کہ خداوندہ، اے پاک پروردگار، کل جب میدان جنگ میں قوم کفار سے ہمارا آمنا سامنا ہو تو دشمن کا سب سے بڑا سورما اور جنگ آزمودہ بہادر میرے مقابلے پر آئے، پھر میں تیری راہ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے اور میں اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑوں۔ مولا، مجھے اس کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما۔ میں اس کی تلوار کی دھار موڑ دوں، اس کے نیزے کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دوں اور اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے میں پیوست کر کے اسے زمین پر تڑپتا ہوا دیکھوں۔ جب وہ شدت کرب سے چیخ رہا ہو تب میں اس سے کہوں کہ دیکھ، تیرے کفر کا غرور آج ٹوٹ گیا ہے۔ جس خدا کی غیبی قدرتوں کا تو نے مذاق اڑایا تھا، دیکھ آج اس خدا نے بادلوں کی اوٹ سے اپنے جلال و جبروت کا لشکر اتار دیا ہے۔ آج اس کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض مندیوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ پھر میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سر کاٹ کر ہمیشہ کے لیے ذلتوں کی خاک پر روندے جانے کے لیے پھینک دوں اور اس کا مال غنیمت لے لوں۔ یہ دعا مانگتے رہے اور دوسرا ساتھی آمین کہتا رہا۔ اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعا یوں شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے یہ دعا شروع کی، الہ العالمین، اے مالک و مولا، میری آرزو یہ ہے کہ کل کے پیش آنے والے معرکے میں میرا مقابلہ دشمن کے بہت بہادر اور دلیر سپاہی سے ہو۔ وہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو، میرے مقابلے پر آئے اور پھر شہادت کے شوق میں مست ہو کر میں اس کی طرف بڑھوں، میں تیری راہ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، آخر میں وہ مجھ پر غالب آ جائے، میرے اوپر بھرپور حملہ کرے، لڑتے لڑتے میں گھائل ہو جاؤں، میرا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے، اسلام کا عشق میری رگوں سے خون کی ایک ایک بوند کا خراج وصول کر لے، یہاں تک کہ میں بےتاب ہو کر زمین پر گر پڑوں، دشمن میرے سینے پر سوار ہو جائے اور میرا سر قلم کر دے، میری ناک کاٹ دے، میری آنکھیں نکال لے، میرے چہرے کی حیت بگاڑ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر کل جب میں اے مولا جب تجھ سے ملوں تو اس حال میں تجھ سے ملوں، اس حال میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں کہ میری ناک کٹی ہو، میرے ہونٹ کٹے ہوں، آنکھیں نکالی گئی ہوں، کان جدا کر دیے گئے ہوں، زخموں کے نشانات سے چہرے کی حیت بگاڑ دی گئی ہو، پھر سر سے پیر تک خون میں نہائے اپنے اس مسکین اور عاجز بندے کو اس حال میں تو دیکھ کر فرمائے کہ اے عبداللہ بن جہش، اے میرے بندے، یہ تو نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ میری دی ہوئی آنکھیں کیا ہوئیں؟ کان آنکھ کہاں پھینک آئے؟ میں نے اتنے خوبصورت خوبصورت ہونٹ تجھے دیے تھے، وہ کیا ہوئے؟ میں نے تجھے بہت حسین اور خوبصورت بنایا تھا، تیرا خوبصورت چہرہ کیسے بگڑ گیا؟ پھر میں جواب میں عرض کروں، مولا تیری اور تیرے محبوب کی راہ میں یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا،
میرے دل کی صرف اور صرف یہی تمنا ہے کہ تو مجھ سے خوش ہو جا اور تیرے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب میں یہ عرض کروں تو مولا اس پر تو ارشاد فرمائے، صدقتا صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں وارفتہ حال دیوانوں کی یہ دعائیں رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئیں۔ دوسرے دن میدان جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی حالات پیش آئے جو اپنے رب کے حضور میں انہوں نے دعا کے طور پر مانگا تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یہ بیٹے، دعا تو میں نے بھی مانگی، میری دعا قبول ہوئی، میں دشمن پر غالب آیا، اور دعا عبداللہ بن جہش نے بھی مانگی تھی، مگر عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی اور ان کی دعا بھی قبول ہوئی۔ میں نے انہیں دن کے آخری پہر دیکھا کہ ان کے کان، ناک وغیرہ دھاگے میں پرو کر لٹکائے گئے تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دشمن پر فتح پانے کی دعا تو سبھی مانگتے ہیں، ہر ایک دعا مانگتا ہے کہ ہم دشمن پہ غالب آ جائیں، دشمن مغلوب ہو جائے، لیکن اپنی ہستی کو دشمن کے حوالے کر دینے کی دعا، یہ دعا کہ دشمن مجھ پر غالب آ جائے، میرا سر قلم کر دے، میری آنکھیں نکال دے، میری ناک کاٹ دے، ہونٹ کاٹ دے، کان کاٹ دے، یہ دعا تو ایک دم نرالی دعا ہے۔ ایسی آرزو اسی کے سینے میں مچل سکتی ہے جس نے شہیدوں کی زندگی کا عروج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، کہ شہید ہونے میں جس قدر اذیت دی جاتی ہے اسی قدر شہید کی زندگی عروج پاتی ہے، زندگی کی اس کے معراج ہوتی ہے، اور جس کی نگاہ میں اللہ کی رضا دنیا اور آخرت سے بڑھ کر ہو، اور جس کی نظر میں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانواز تبسم، ان کی ایک مسکراہٹ متاع زندگی پر حاوی ہو۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں حضرت عائشہ صدیقہ تھیں، حضرت سودا تھیں، حضرت حفصہ تھیں۔ یہ پانچویں زوجہ ہیں، کیونکہ پہلی زوجہ حضرت خدیجہ کا تو وصال ہو گیا تھا، اور حضور کے حرم میں موجود سودا اور عائشہ اور حفصہ، اور یہ پانچویں زوجہ ہیں۔ اب چار بیویاں اکٹھا ہوئیں۔ مروی ہے کہ جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضور کے سپرد کر دیا۔ پھر حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو ان کا نام زینب ہے۔ زینب نام کی دو ماں ہیں ہماری، سرکار کی دو بیویوں کا نام زینب ہے۔ یہ زینب بنت خزیمہ ہے اور ایک زینب بنت جہش ہیں، ابھی ان کا بیان نہیں ہوا ہے۔ تو نام ان کا زینب تھا، ان کے والد کا نام خزیمہ تھا، اور ان کی ماں کا نام ایک قول کی بنیاد پر ہند بنت عوف ہے۔ تو ان کی ماں ہند بنت عوف ہیں۔ اس قول کے مطابق زینب بنت خزیمہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی ماں شریک بہن ہے۔ حضرت میمونہ سے نکاح بعد میں ہوا ہے، میمونہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ تو حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن ہے، یعنی زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ دونوں کی ماں ایک ہیں، ہند بنت عوف۔ دونوں کے باپ الگ ہیں، دونوں کی ماں ایک ہیں۔ اس قول کے مطابق آپ کو سعادت در سعادت حاصل تھی، کیونکہ اس قول کے اعتبار سے آپ ہند بنت عوف کی بیٹی ہیں، اور ہند بنت عوف وہ خاتون ہیں کہ یہ سسرالی رشتوں کے اعتبار سے سب سے معزز خاتون ہیں۔ بیٹیوں کی جو شادیاں کی انہوں نے، جو رشتے ہوئے، اس اعتبار سے سب سے معزز خاتون ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی دو بیٹیاں
زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ بنت حارث یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہوئیں کہ جب حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا ہے۔ تو دو بیٹیاں ہند بنت عوف کی دو بیٹیاں حضور کے نکاح میں ہوئیں اور اس کے علاوہ دوسری بیٹیاں بھی معزز ترین افراد کے نکاح میں تھیں۔ دیکھیے دو تو حضور کے ساتھ ہیں، ایک ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت امیس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں رہیں، پھر حضرت جعفر طیار کے نکاح میں بھی رہی ہیں، پھر حضرت علی بن ابو طالب کے نکاح میں بھی رہی ہیں، ایک کے بعد دیگرے 3 کے نکاح میں آئی ہیں یہ۔ اور ایک حضرت عروہ بنت امیس رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی بیٹی یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، حضرت حمزہ ہمارے حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی ہیں یہ عروہ۔ اور ایک ان کی بیٹی ہے ام الفضل لبابہ کبرا بنت حارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، حضرت عباس ہمارے حضور کے چچا، ان کی بیوی ہیں یہ ام الفضل لبابہ کبرا، یہ بھی ان کی بیٹی ہیں۔ اور ایک ان کی بیٹی ہیں لبابہ صغرا بنت حارث، یہ خالد بن ولید کی ماں ہیں، حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار، ان کی ماں ہے۔ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو خاندانی اعتبار سے ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ ان 4 عظیم بہنوں کی ماں شریک بہن ہیں جن کو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاخوات المومنات کا دل نشیں لقب عطا فرمایا۔ الاخوات المومنات ایمان والی بہنیں، 4 خاتون ایسی ہیں سگی بہنیں ہیں، ان کو حضور نے یہ خطاب عطا فرمایا تھا الاخوات المومنات۔ ہمارے حضور کی پاک زبان سے جو لقب خطاب کسی کو مل جاتا تھا وہ جان سے زیادہ اس کو عزیز ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام لوگ بھول گئے، عبد الرحمن نام کون جانتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں بلیوں والے، بس خالی بلیوں کے بچے کو لیا تھا، ہستی میں لے کے جا رہے تھے، حضور نے دیکھا فرمایا اے ابو ہریرہ اے بلیوں والے، بس ابو ہریرہ کوئی نام پوچھتا نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام ابو ہریرہ ہے، محبوب کی زبان سے ابو ہریرہ نکلا ہے نا، بس محبوب کا جو دیا لقب مجھے پسند ہے، نام بھول گئے لوگ، ابو ہریرہ کہتے تھے۔ حضرت علی لیٹے ہوئے تھے زمین پر، کچھ فاطمہ زہرا سے رنجش ہو گئی تھی، لیٹے ہوئے تھے مسجد نبی میں زمین پر، اور بدن میں کچھ مٹی لگی ہوئی تھی، سرکار گئے ان کو منانے کے لیے، بڑا پیار تھا نا، حضرت فاطمہ سے ناراضگی ہو گئی ہے، منانے کے لیے سرکار گئے، بس لیٹے ہوئے ہیں، سرکار بیٹھ گئے، مٹی جھاڑنے لگے اپنے ہاتھ سے اور کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹیوں والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ تو ابو تراب من کیا ہوتا ہے؟ مٹی والا، تو حضور نے مٹی والا کہہ دیا، تو ان کو یہ لقب بہت پسند تھا، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کرار کی مولا ہے ہمارا۔ تو یہ 4 بہنیں ہیں، ان کو حضور نے الاخوات المومنات کا خطاب عطا فرمایا تھا، یعنی ایمان والی بہنیں۔ یہ کون 4 خواتین ہیں؟ حضرت میمونہ ہیں جو ہم سب کی ماں ہیں، اور لبابہ بنت حارث ہیں، سلمہ بنت امیس ہیں، اور اسماء بنت امیس ہیں، 4 بہنیں ہیں، یہ ان کی بہن ہے زینب بنت خزیمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے ذریعے ایک طرف تو حضرت زینب بنت خزیمہ کے زخموں پر مرہم رکھا، ان کو ڈھارس بدھائی، اور دوسری طرف مجاہدین اسلام کو یہ یقین دلایا کہ ان کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، رائگاں نہیں جائیں گی۔ دین اسلام کی آبیاری کی خاطر ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل و عیال یوں ہی بیار و مددگار نہیں چھوڑے جائیں گے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا جائے گا اور ان کی ہر طرح کی پریشانی حل کی جائے گی۔ نکاح ہو جانے کے بعد صرف 8 مہینے یہ ہمارے حضور کی خدمت میں رہیں،
سب سے کم وقت ان کو ملا خدمت کرنے کا، صرف 8 مہینے حضور کی خدمت میں رہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اور روحانی فیضان سے فیضیاب ہوتے ہوئے اور آپ کے دیدار کے شربت سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرتے ہوئے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے 8 مہینے بعد ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ام المومنین و ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ نے صرف 30 سال کی عمر میں عین جوانی کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ ان کے 3 بھائی تھے جو ان کی قبر میں تدفین کے لیے اترے تھے۔ سرکار کی پاک بیویوں میں یہ پہلی خاتون ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات تو مکہ میں ہوئی تھی، تو مکہ کے قبرستان جنت المعلا میں وہ دفن ہوئی تھیں، اور مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں سرکار کی بیویوں میں یہ پہلی خاتون حضرت زینب بنت خزیمہ جو دفن ہوئیں۔ اور حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کے علاوہ کسی اور زوجہ پاک کی وفات ہمارے حضور کی زندگی میں نہیں ہوئی۔ یہ 2 بیویاں صرف حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، باقی اور جو 9 بیویاں ہیں یہ حضور کی وفات کے وقت سب جو ہے باحیات تھیں، بعد تک زندہ رہی ہیں۔ زینب بنت خزیمہ کی پاکیزہ حیات کے چند نمایاں پہلو یہ ہیں کہ پہلی بات یہ کہ آپ ہمارے حضور کی زوجہ پاک ہیں اور تمام مومنین کی امی جان ہیں، سب سے بڑی سعادت تو ان کے لیے یہی ہے۔ دوسری بات، غریبوں اور مسکینوں پر شفقت اور احسان کرنے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت ہی میں آپ کو ام المساکین کے دل نواز خطاب سے پکارا جانے لگا۔ تیسری بات، سرکار کی پاک بیویوں میں حضرت خدیجہ کے علاوہ صرف آپ ہیں جنہوں نے سرکار سعادت کی مبارک زندگی میں وفات پائی اور ہمارے حضور نے انہیں دفن فرمایا۔ چوتھی بات، سرکار کی پاک بیویوں میں صرف آپ کی نماز جنازہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، کیونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال جب ہوا تھا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ تو سرکار کی پاک بیویوں میں صرف حضرت زینب بنت خزیمہ ہے کہ ہمارے حضور نے خود جو ہے نماز جنازہ ان کی پڑھی ہے۔ پانچویں بات، آپ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی تھیں۔ جانیں ہبہ کرنے کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، کئی خواتین نے حضور کو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اور آج اس کا وقت نہیں ہے، بہرحال آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی تھیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری تھی 22 پارہ میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 ہے، ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، اور پوری آیت ہے، یہ انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر پیش کرتی تھی، اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو کسی پر پیش کر سکتی ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو میں نے کہا، حضرت عائشہ کا قول سنیے، کہا میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ یعنی چونکہ آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حبیب، یہ عورتیں جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہیں تو آپ کا اختیار ہے، آپ جن کو چاہے قبول کر لیں، نکاح کر لیں، اور جن کو چاہے رد کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ تھا جو اللہ کا شعر ہے، خدا کی رضا
चाहते हैं दो आलम। सारी दुनिया, सारे इंसान, सारे अंबिया, सारे फरिश्ते ये चाहते कि हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए, लेकिन हबीब की शान ये है कि अल्लाह चाहता कि मेरा हबीब हमसे राज़ी हो जाए। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इससे बड़ी बड़ी उम्मीद वाबस्ता होती है। अगर हमारे हुजूर हम जैसे गुनहगारों को रब से बख्शवाना चाहें तो रब ज़रूर बख्श देगा, क्योंकि वो हुजूर की रज़ा चाहता है, उनको नाराज़ नहीं होने देगा। चंद औरतों ने अपने आप को हुजूर पर पेश किया था। हज़रत मैमूना है, हज़रत उम्मे शरीक है, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा है, खौला बिन्त हकीम है। ये बहुत तफसीली गुफ्तगू है, बाद इसका बयान होगा। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और तमाम अज़वाज मुतहहरात का फैज़ान नसीब फरमाए।